ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 177 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کو بیان کیا ہے ہمارے درس عبرت کے لیے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اور اے محبوب انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت امام مجاہد اور بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے بلعام بن باعورہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور سرزمین شام میں آپ نے نزول فرمایا تو بلعام بن باعورہ کی جو قوم تھی اس کے پاس میں آئی اور اس سے کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، وہ یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم سے جنگ کریں اور ہمیں ہمارے شہروں سے نکال کر بنی اسرائیل کو ہماری سرزمین میں آباد کر دیں. لہٰذا اے بلعام بن باعورہ تیرے پاس اسم اعظم ہے اور تم ایسے شخص ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، تم نکلو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہاں سے بھگا دے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی لشکر کو یہاں سے بھگا دے. قوم کی بات سن کر کے بلعام نے کہا افسوس ہے تم پر، تم اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کہہ رہے ہو، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے بھی ہیں اور ایمان والے لوگ ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا تو میری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی. قوم نے جب گریہ وزاری کے ساتھ رو رو کر کے مسلسل اصرار کیا تو بلعام بن باعورہ نے کہا ٹھیک ہے میں پہلے اپنے رب کی مرضی معلوم کروں گا کہ مجھے بد دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور بلعام کا یہی طریقہ بھی تھا کہ جب بھی کوئی دعا کرتا تو پہلے مرضی الہی معلوم کرتا تھا، اللہ کی مرضی معلوم کرتا تھا، خواب میں اس کا جواب مل جاتا تھا. چنانچہ اس مرتبہ بھی جب اس نے اللہ کی مرضی معلوم کی تو خواب میں جواب یہ ملا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا، یہ جواب ملا. چنانچہ اس نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی مگر میرے رب نے منع کر دیا، ان کے خلاف بد دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے. پھر اس کی قوم نے کیا کیا، اسے ہدیے دیے، نذرانے پیش کیے، اس نے ان نذرانوں کو قبول کر لیا. اس کے بعد قوم نے دوبارہ اس سے بد دعا کرنے کی درخواست کی، یعنی پہلے نذرانہ اور ہدیہ دیا
پھر جب اس نے قبول کر لیا تو اب قوم نے کہا کہ بد دعا کرو، تو دوسری مرتبہ بلعام نے پھر اللہ سے اجازت مانگی۔ اب کی مرتبہ اسے خواب میں کوئی جواب نہیں ملا۔ جب دوسری مرتبہ خواب میں اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے اپنی قوم سے کہا دیکھو مجھے اس مرتبہ کچھ جواب ہی نہیں ملا۔ تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو اللہ پہلے کی طرح صاف منع کر دیتا، یعنی اگر ان کے خلاف جنگ کرنا اللہ کو منظور نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے کی طرح صاف منع کر دیتا، لیکن اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے۔ پھر قوم نے اور بھی اصرار کیا تو وہ ان کی باتوں میں آ گیا، بد دعا کرنے کے لیے مان گیا۔ چنانچہ بلعام بن باعورہ جو ہے اپنی گدھی پر سوار ہو کر کے ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ گدھی نے اسے کئی مرتبہ گرایا اور وہ پھر سوار ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ اللہ کے حکم سے گدھی نے کلام کرنا شروع کیا، بات کرنا شروع کیا، اور اس نے کہا افسوس اے بلعام، کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ فرشتے مجھے جانے سے روک رہے ہیں؟ یعنی میں تمہیں بار بار اس لیے گرا رہی ہوں کہ فرشتے مجھے آگے جانے سے روک رہے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ شرم کرو، کیا تم اللہ کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہے ہو؟ لیکن بلعام پھر بھی باز نہ آیا اور آخر کار وہ بد دعا کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھا۔ جب بلعام بن باعورہ پہاڑ پر چڑھا، اب جب وہ بد دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا، یعنی جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا کہ وہ بد دعا اس کی قوم کے لیے ہوتی تھی، اور وہ اپنی قوم کے لیے جو دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس زبان کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھیر دیتا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کرتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے۔ یہ دیکھ کر کے اس کی قوم نے کہا اے بلعام یہ تو کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے دعائیں کر رہا ہے، ہمارے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ تو بلعام نے کہا یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے، میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے مجھ پر غالب آ گئی ہے، میں ان کے لیے بد دعا کرنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان سے میری قوم کے لیے بد دعا نکل رہی ہے، اور میں اپنی قوم کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں تو یہ دعا ان کی قوم کے لیے نکل رہی ہے، لہٰذا میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان لٹک کر کے سینے پر آ گئی، بلعام بن باعورہ کی زبان جو ہے لٹک کر کے سینے پر آ گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا میری تو دنیا آخرت دونوں برباد ہو گئی ہے، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں ان کے خلاف، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو لشکر لے کر کے نکلے ہیں قوم جبارین سے جنگ کرنے کے لیے، تو دیکھو یہ لشکر تو کامیاب ہوگا کیونکہ اس میں فرشتوں کی جماعت ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، کلیم اللہ ہیں وہ، لہٰذا یہ لشکر اگر تم تباہ کرنا چاہتے ہو اور اس کو اس کے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دینا چاہتے ہو، ایک کام کرو، میں ایک تدبیر بتاتا ہوں، میں تو تباہ و برباد ہو گیا، اب میری دعا بد دعا کا کوئی مطلب نہیں ہے، تم ایک کام کرو، حسین و جمیل عورتوں کو بنا سنوار کر ان کے لشکر میں بھیج دو۔ یہ جو لشکر لے کر کے نکلے موسیٰ علیہ السلام، حسین و جمیل عورتوں کو ان کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان کے لشکر میں سے ایک آدمی نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا ہے، لہٰذا تم عورتوں کو بنا سنوار کر کے بھیج دو۔ چنانچہ بلعام کی قوم نے اسی طرح کیا، جب عورتیں بن سنور کر لشکر میں پہنچی تو ایک کنعانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس سے گزری تو وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اسے پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس سردار نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پورے بنی اسرائیل پر طاعون کی جو بیماری ہے اس کا عذاب اللہ نے مسلط کر دیا۔ بتائیں جو قوم جنگ کے لیے نکلی ہے اور جس قوم کی مدد کے لیے فرشتے حاضر ہو گئے ہوں، اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری جو طاعون کی بیماری ہے اس عذاب کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مشیر تھا وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، جب وہ آیا اور اس نے بدکاری کا قصہ معلوم کیا کہ ایک سردار نے کنعانی عورت سے زنا کر لیا ہے تو اس نے کیا کیا، ان دونوں کو قتل کر دیا۔
ختم کر دیا، جس کی وجہ سے یہ برائی پھیلی تھی ان دونوں کو قتل کر دیا. لیکن تب تک جو ہے جب اس نے دونوں کو قتل کر دیا تب اللہ تعالیٰ نے طاعون کا عذاب اٹھا لیا. لیکن اتنے درمیان میں 70,000 اسرائیلی طاعون کی وجہ سے ہلاک ہو چکے تھے. اتنے ہی دیر میں 70,000 اسرائیلی جو تھے وہ طاعون کی وجہ سے ہلاک ہو چکے تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا بیان کیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اور اے محبوب انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس آدمی کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا. اب اس کا حال اتنا سخت ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کی وجہ سے اسے بلند کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے. تو اس پر سختی کرے، یعنی اس کتے کی طرح اس کا حال ہے کہ تو اگر اس پر سختی کرے تو زبان نکالے، تو سختی نہ کرے تو بھی زبان نکالے. یعنی ذلیل کتا تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ کتا زیادہ ذلیل ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنی زبان نکالے رہتا ہے، ہانپتا رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے، تو سختی بھی کرے تب بھی زبان نکالے، سختی نہ بھی کرے تب بھی زبان نکالے. یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اے محبوب تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ غور و فکر کرے امت. کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو نافرمانی کرنے سے پہلے ہی بلعام بن باعورہ نے نافرمانی کی. اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو نافرمانی سے پہلے ہی اسے روک دیتے، پھر میری آیتوں پر میری نشانیوں پر عمل کرنے کی وجہ سے میں اسے اور بلند رتبہ عطا کر کے ابرار کی منزل تک پہنچا دیتا، میں اور اسے بلند مرتبہ دے دیتا. لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا. اب آپ دیکھیں پہلی مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ وہ میری جماعت ہے، وہ میرے لوگ ہیں، ان کے خلاف بد دعا نہیں کرنا. یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اتنا خاص پیغام اور اتنی واضح نشانی اللہ کی طرف سے مل چکی ہے. لیکن دوسری مرتبہ قوم آئی اور اس کو تحفے تحائف دیے، نذرانے دیے، دنیا پیش کیا. اس نے دنیا قبول کر لیا اور دنیا کی طرف مائل ہو گیا. پھر اس نے استخارہ کیا تو خواب میں کوئی جواب نہیں ملا. اللہ فرماتا ہے اگر وہ میری آیتوں پہ عمل کر لیتا تو میں اسے اور بلند رتبہ دے کر کے ابرار کی منزل تک پہنچا دیتا. لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے دنیا اور دنیا کی لذتوں کو آخرت اور آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے دیا. اس نے کہ اس کے نزدیک دنیا آخرت کے مقابلے میں بہتر ٹھہری، دنیا کی لذتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اچھی ٹھہری، لہٰذا اس نے دنیا کو ترجیح دے دیا، دنیا کی لذت کو سب سے بہتر سمجھا. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بلعام بن باعورہ کے بارے میں فرمایا کہ اب اس آیت کے اندر جو ہے آپ دیکھیں بلعام بن باعورہ کا یہ حال بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا حال کتے کی طرح ہے. اب یہاں یہ بندہ جو تھا بلعام بن باعورہ یہ پہلے سے ہی فضل و کمال کی منزل پر فائز تھا. یہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا، یہ عالم تھا، آسمانی کتابوں کا عالم تھا بلعام بن باعورہ. اس کو اسم اعظم معلوم تھا. اسم اعظم ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، اس کو اسم اعظم معلوم تھا، آسمانی کتابوں کا عالم تھا اور یہ مستجاب الدعوات تھا. جو دعا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا. یہ ایسا بندہ ہے حتیٰ کہ اس کے بارے میں آتا ہے یہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا. بلعام بن باعورہ جو تھا
اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کس کو دیکھ لیتا تھا؟ عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا. اور یہ اتنا بڑا عالم تھا، جب اس کی درسگاہ لگتی تھی 12,000 طلبہ اس کے درس میں شریک ہو کر کے اس کی باتوں کو لکھا کرتے تھے. صرف لکھنے والے 12,000 ہوتے تھے، سننے والے پتہ نہیں کتنے ہوتے ہوں گے. یہ اتنا بڑا عالم تھا بلعام بن باعورہ. فضل و کمال کا اتنا بڑا مرتبہ پانے کے بعد جب یہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کے اندر مبتلا ہو گیا اور دنیا کی نعمتوں کی طرف مائل ہوا اور اس نے آخرت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، تو جو کچھ عطا ہوا تھا سب چھین لیا گیا، سب چھین لیا گیا. اس کا ایمان برباد ہو گیا، آخرت تباہ و برباد ہو گئی اس کی. اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت بڑے سبق موجود ہیں. ایک سبق تو یہ ہے علماء کے لیے کہ علماء کو اپنی جو ہے فکر کرنی چاہیے. علماء کے لیے بڑی نصیحت ہے یہاں پر کہ اتنا بڑا گزشتہ آسمانی کتابوں کا عالم اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے عرش اعظم کو دیکھ لیتا ہو، 12,000 طلبہ اس کے درس میں شامل ہوتے ہوں، جو دعائیں کرے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لیتا ہو. اتنا بڑا عالم اگر یہ نفسانی خواہشات کی پیروی کے اندر مبتلا ہو جائے، دنیا کی طرف مائل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ دی ہوئی ساری عطاؤں کو چھین لیتا ہے اور ذلیل و برباد کر دیتا ہے، اس کو تباہ کر دیتا ہے. تو علماء کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے کہ علماء کو اللہ نے علم کی دولت دی ہے، مالداروں کی وجہ سے اور بڑے لوگوں کی وجہ سے شریعت کے احکام کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ علل اعلان حق بولنا چاہیے. کسی کو برا لگتا ہے برا لگے، کسی کو اچھا لگتا ہے اچھا لگے. اگر علماء اس سے نصیحت حاصل نہ کریں، اور معاذ اللہ علماء بھی جو ہے، اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کس سے مثال دی؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کا حال اس کتے کی طرح ہے. کس کتے کی طرح ہے؟ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس. کتے تو سارے ذلیل ہوتے ہیں، لیکن یہاں کتا ایک ذلیل جانور، اور سب سے ذلیل وہ کتا ہوتا ہے جو تھکاوٹ یا پیاس کی وجہ سے زبان نہیں نکالتا ہے، بلکہ ایک کتا آپ دیکھیں جو ہانپتا رہتا ہے، بھانکتا رہتا ہے. ہمارے علاقے میں اس کی زبان ہمیشہ باہر رہتی ہے. اس کو پلا بھی دو تب بھی زبان باہر، نہ پلاؤ تب بھی زبان باہر، وہ آرام کر رہا ہو تب بھی زبان باہر، بھاگ رہا ہو تب بھی زبان باہر. اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی مثال اس کتے سے دی ہے جو کتا ہمیشہ اپنی زبان باہر نکال کر کے رکھتا ہے. تو علماء کی مثال اچھے لوگوں سے بھی ہے، علماء کا رتبہ بڑے لوگوں میں بھی ہے، علماء کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند ہے. لیکن کون سے؟ جو حق بولتے ہوں، ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی پرواہ کرتے ہوں. لیکن اگر علماء نے علم دین حاصل کرنے کے بعد مالداروں کی وجہ سے شریعت کے احکام کو چھپایا اور معاذ اللہ حق نہیں پہنچایا، اور بس ان لوگوں کی فکر کرتے رہے کہ مال ملتا رہے گا، نذرانے ملتے رہیں گے، تحفے آتے رہیں گے، اور حق چھپاتے رہے، تو ان علماء کو ڈرنا چاہیے کہ ان کا حال بلعام بن باعورہ جیسا ہو سکتا ہے. اگر دنیا میں نہیں ہوا تو آخرت میں تمہیں سخت سزاؤں کو دیکھنا پڑے گا. یہ بلعام بن باعورہ آج کل کے جو علماء ہیں، اور جو یہ میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو حق بیانی نہیں کرتے ہیں، جو حق چھپاتے ہیں. باقی حق بولنے والے علماء کی مثال تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے میری مثال تمہارے درمیان میں ہے. یعنی ایک نبی اپنی امت میں کیا درجہ رکھتا ہے، تو وہ علماء نبی تو نہیں ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عزت دی ہے. حق بیانی کرنے والے. یہ یہاں جس عالم کو، جن علماء کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ وہ علماء ہیں جو مالداروں کی فکر کرتے ہیں، دنیا کی فکر کرتے ہیں، اور حق بیانی نہیں کرتے ہیں، حق چھپاتے ہیں. لہٰذا اس کے اندر علماء کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. اور اس میں دوسرا سبق یہ ہے کہ دیکھیں بلعام بن باعورہ کیا تھا؟ کسی علاقے کا عام آدمی تھا؟ نہیں، بہت بڑا عالم تھا. عرش اعظم دیکھ لیتا تھا. یہ وہابی دیوبندی تو بغل والے گھر کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. بلعام بن باعورہ عرش اعظم دیکھتا تھا. اس کے درس میں 12,000 طلبہ بیٹھتے تھے. اسم اعظم جانتا تھا. آسمانی کتابوں کا عالم تھا وہ. آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ پچھلی قومیں جو ہوا کرتی تھی نا، ان قوموں میں ان کتابوں کے حافظ امتی نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نبیوں کو یا خاص لوگوں کو چن لیتا تھا جو علماء ہوتے،
وہی ان کتابوں کو یاد کرتے تھے. باقی ہمارے یہاں ہمارے آقا علیہ السلام کی اس امت میں دیکھیں کیا اعزاز ہے, حضور کی امت کی کیا شان ہے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے حضور کے غلاموں میں جو بچے ہیں ان کو بھی یاد ہو گیا ہے. یہ خاص اعزاز ہے حضور کی وجہ سے, یہ قرآن پاک کی برکت ہے. لیکن جو گزشتہ کتابیں تھیں, توریت, زبور, انجیل, یہ ایسی کتابیں نہیں تھیں کہ ان کو ہر کوئی یاد کر لے جائے. یہ ان کتابوں کے حافظ انبیاء ہوتے تھے, یا اللہ تعالیٰ کسی ولی کو خاص کر دے تو اس کا علم آ جائے. یہ بلعام بن باعورہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا, اسم اعظم کا جو ہے یہ جانتا تھا, عرش اعظم کو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتا تھا. لیکن جب یہ گستاخ ہوا, کس کا گستاخ بنا؟ کیا اس نے اللہ کا انکار کیا تھا؟ کوئی ایک تاریخ بتا دے کہ بلعام بن باعورہ نے اللہ کے خلاف گیا تھا یا اللہ کی گستاخی کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف گیا, موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی. مجھے بتائیے, جو بندہ جو عالم ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جائے, اللہ تعالیٰ اس کو کتے سے مثال دیتا ہے کہ یہ کتے کی طرح ہے. تو جن وہابیوں دیوبندیوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے, اللہ کے محبوب کی شان کے اندر گستاخی کی ہے, جب ہم بریلوی حضرات انہیں کتے سے تشبیہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیا جملہ استعمال کر رہے ہیں. یہ ہمارا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے. یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے. لہٰذا کچھ سیکھنے کی کوشش کرو. اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا اور قرآن کی تعلیم ہوتی تو ہمیں برا کہنے کے بجائے حضور کے دشمنوں کو برا کہتے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی, اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. اب آپ اندازہ لگانا, یہ بلعام بن باعورہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا, عالم تھا, گزشتہ کتابوں کا, آسمانی کتابوں کا عالم تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے خلاف گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کس سے تشبیہ دی؟ اس کتے سے تشبیہ دی ہے جس کی زبان ہمیشہ لٹکتی رہتی ہے. ذلیل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو. لہٰذا جو اللہ کے محبوب بندوں کے خلاف جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں آتا ہے, اس لیے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ کو یہ پسند ہی نہیں کہ میں جس سے محبت کروں اور یہ میرے ہی پیدا کیے ہوئے, میرا ہی رزق کھانے والے, میری ہی وجہ سے سب کچھ انہیں مل رہا ہے, میں ہی سب کچھ انہیں دے رہا ہوں, میرا ہی سب کچھ لے کر کے, اور انہیں میں نے ہی پیدا کیا ہے, میں ہی ان کی سانسیں چلا رہا ہوں, میں ہی انہیں روزی رزق دے رہا ہوں, سب کچھ میرا ہی لے کر کے میرے ہی محبوب بندوں کے خلاف جاتے ہیں تو اللہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے کس سے دی ہے؟ کتے سے تشبیہ دی ہے. اور تیسرا سبق یہاں پر, یہ آخری, اس کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر, آج بہت سارے ہمارے لوگ کہتے ہیں ہم پر جو ہے فلاں حاکم بیٹھ گیا ہے, ہم پر یہ عذاب ہو رہا ہے, ہم پر یہ حملے کر رہے ہیں, ہمیں یہ ستا رہے ہیں. آخر اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں, اتنے بڑے بڑے علماء ہیں, آخر یہ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ سارے ہوتے ہوئے بھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. مجھے بتائیے, فرشتوں کی جماعت موجود تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے اندر, موجود تھی نا فرشتوں کی جماعت. لیکن جب ایک بندے نے برائی کی, فرشتے الگ ہو گئے, اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو نامراد کر دیا اور طاعون کی بیماری مسلط کر دیا ان کے درمیان, حتیٰ کہ جو ہے 70,000 اسرائیلی ہلاک ہو گئے. جب ان برائی کرنے والوں کو قتل کر دیا گیا تب وہ طاعون کی بیماری ہٹی ہے. اس سے درس ملتا ہے کہ آج ہمارے درمیان یقیناً اولیاء ہیں, بڑے بڑے اکابر علماء پیران اعظام موجود ہیں, ان کی دعاؤں کی برکتیں ہمیں ملتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان اولیاء کرام کو بھی منع کر دیتا ہے. جس طرح اللہ کے حکم سے فرشتے مدد کے لیے آئے, جب برائی کی گئی تو جو فرشتے اللہ کی اجازت سے آئے تھے وہ فرشتے ہٹ گئے. یہ اولیاء کرام, یہ جو ہے علماء اعظام, یہ پیران اعظام جو دعائیں کرتے ہیں, یہ کیا ان کی اپنی دعاؤں کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے؟ یہ دعائیں کرتے ہیں, اللہ قبول کرتا ہے تب کامیابی ملتی ہے. اگر اللہ قبول نہ کرے تو کوئی بھی دعا کرے کامیابی نہیں مل سکتی ہے. اور اللہ کی اجازت سے ہی یہ اولیاء بھی دعائیں کرتے ہیں. جب ولیوں کو اجازت ہوتی ہے یہ دعائیں کرتے ہیں, اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور پھر ان کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوم کو کامیابی عطا کرتا ہے. ایک بندہ وہاں پر برائی کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر, پوری قوم کے اوپر اللہ نے طاعون جیسی بیماری کو عذاب بنا کر کے نازل فرما دیا. آج ہماری قوم کے اندر, آج ہمارے لوگوں میں کس طرح کی برائیاں پائی جا رہی ہیں, کتنی برائیاں پائی جا رہی ہیں. اور جب وہاں پر ان دونوں کو قتل کیا گیا تو طاعون کی بیماری ہٹ گئی,
عذاب کو دور کر دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر یہ عذاب آج ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر یہ ظالم بادشاہ مسلط کیے گئے ہیں، ہم کو اس طرح سے ستایا جا رہا ہے، اگر ہمیں کامیابی پانا ہے تو اپنے درمیان سے برائیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ برائیوں کو ختم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں محبوب بندوں کی گستاخی سے بھی محفوظ فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر برائی ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔